حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نو روزے دی حالت وچ بے اختیار قے آ جائے انہوں قضا دین دی لوڑ نہیں، لیکن جڑا شخص جان بوجھ کے قے کرے وہ قضا دوے۔ روزہ ہر اس چیز تو مانے ہے جیڑی چیز انسان دے جسم چ داخل کیتی جائے قصدن، جس طرح میں کل دسے سی کہ کھانا پینا خواہ منہ دے رستے ہوئے یا نک دے رستے یا کسی رگ دے رستے ہوئے، جس طرح ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ ٹیکہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ٹیکہ وریدی یعنی رگ وچ لاؤن والا، تے ایک ٹیکہ عضلاتی جڑا پٹھے وچ لگتا ہے۔ کوئی بھی ٹیکہ ہوئے وہ چونکہ سارے جسم تے اثر کرتا ہے، اس واسطے ٹیکہ روزے نو توڑ دیتا ہے، وہ وریدی ہوئے یا عضلاتی ہوئے۔ جسم دے کسے حصے چ بھی کوئی تکلیف ہوئے تے ٹیکہ عموماً پٹھے چ لگا دیندے نے یا رگ چ، تے سارے جسم دی بیماری نو وہ ٹھیک کرتا ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ بھی پورے جسم تے اثر کرتا ہے، خواہ وہ ٹیکہ رگ چ لگے یا وہ ٹیکہ پٹھے چ لگے۔ پھر چاہے وہ خوراک دا ٹیکہ ہوئے تے چاہے وہ علاج دا ٹیکہ ہوئے، کیونکہ جس طرح کھانا پینا جائز نہیں، ایویں کوئی دوائی لینا بھی جائز نہیں۔ لیکن اگر جسم چو کوئی چیز خارج ہوئے، کیا اس دا بھی روزے تے کوئی اثر ہے؟ مثلا اس حدیث کے اندر قے دا ذکر آیا، قے دے وچ جسم چو کوئی چیز خارج ہوندی ہے، داخل نہیں ہوندی۔ اس واسطے اصولی لحاظ نال قے دے نال روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ قے دے وچ جسم چو خارج ہوئے گی کوئی چیز، داخل نہیں ہوئے گی، تے روزہ ٹوٹتا ہے داخل ہون والی چیز چو، خارج ہون والی چیز چو نہیں ٹوٹتا۔ البتہ شہوت یہ ہے سبب روزہ ٹوٹن دا، ایک الگ سبب ہے کھان پین تو علاوہ۔ شہوت ناقص ہے جے قصدن ہوئے، جے اتفاقاً ہے، جس طرح احتلام اے روزے نو نہیں توڑدا، اے اتفاقاً ہے۔ لیکن شریعت نے حیض اور نفاس نو روزے دے واسطے ناقص سمجھا ہے۔ یہ بھی کوئی چیز داخل تے نہیں ہوندی، حیض دی حالت وچ خارج ہی ہوندی ہے نا۔ نفاس بھی حیض کہندے نے عورت دا ماہانہ جڑا انہوں خون آتا ہے، تے نفاس جڑا بچے دی پیدائش تو بعد آتا ہے۔ یہ ظاہر ہے نکلتا ہی ہے، داخل تے نہیں نہ ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود شریعت نے ان دو قسم دیاں عورتوں نو روزہ رکھن تو ویسے ہی منع کر دیتا کہ وہ رکھ ہی نہیں سکدیاں روزہ۔ اگر روزے دے دوران کسی بھی وقت انہاں چو کوئی چیز ہو جائے، حیض آ جائے یا نفاس، تے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خواہ روزے دا وقت ختم ہون تو 5 منٹ پہلے ہی آوے مثلا، اس دی حکمت اللہ تعالیٰ بہتر جاندے نے، کیونکہ اصول تو یہ ہے کہ روزہ ہے یا تو شہوت نال ٹوٹدا یا پھر کھان پین نال ٹوٹدا ہے۔ یہ نہ تے کھان پین دے اتنے گل آ رہی ہے تے شہوت بھی نہیں۔ حیض و نفاس نو شہوت نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود اس قسم دی عورت نو روزہ رکھنا منع کر دیتا۔
البتہ پھر انہوں قضا دینی پے گی بعد وچ، روزے دی قضا۔ انہاں دنوں دے اندر جدوں حیض یا نفاس ہوئے، نماز بھی منع ہے تے روزہ بھی منع ہے، دونوں چیزاں منع نے، لیکن نماز دی قضا نہیں رکھی شریعت نے، روزے دی قضا رکھی ہے۔ اس دے اندر حکمت یہ ہے کہ روزہ تے چند رہن گے وہ دے مثلاً 6 دن 7 دن، یا اگر نفاس والی شکل ہے تے 1 مہینہ یا 40 دن، تے او دی قضا دینی ہے۔ باقی سارے سال وچ 11 مہینے دے اندر قضا دینی ہے 6-7 دن دی، تے یہ بڑی آسان چیز ہے۔ مہینے دی بھی 40 دن دی بھی دینی ہوئے پھر بھی آسان چیز ہے، لیکن نمازاں دی قضا، جدوں کہ نماز اصل بھی فرض ہے، تو ان دنوں دی بھی اگر قضا واجب کر دیتی جائے تو پھر یہ بہت زیادہ بوجھ بن جائے گا وہ واسطے۔ 6-7 دن انہیں نماز نہیں پڑھنی، یہ 30-35 نمازاں بن گئی ہیں۔ ہوں اگر اسی یہ کہیے کہ یہ 30-35 نمازاں وہ بعد چ پڑھے، جدوں کہ بعد وچ اصل نمازاں بھی پڑھنیاں وہ تو معاف نہیں بعد والیاں، تو وہ بھی قضا دے پہلے دی، تے جڑے موجود نے وہ بھی نمازاں پڑھے۔ ظاہر ہے مشکل چیز ہے، تے شریعت اپنے بندیاں نو مشکل تو بچاؤندی ہے۔ روزے چ مسئلہ نہیں، کیونکہ باقی دنوں میں روزہ کوئی نہیں کہ کہیے جی آپ وہ روزہ بھی رکھنا ہے تے قضا والا بھی، اے نہیں۔ 11 مہینے دے اندر چند دن دے روزیاں دی قضا آسان ہے تے چند نمازاں دی قضا مشکل ہے۔ اس واسطے شریعت نے روزے دی قضا رکھ دیتی، لیکن نماز ویسے ہی معاف کر دیتی انے دن واسطے اس کو۔ اس حدیث دے اندر قید کا ذکر ہے، تے قید دے اندر بھی جسم تو کوئی چیز خارج ہوندی ہے، داخل نہیں ہوندی، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کر دیتا، فرمایا جے تے آئے قید اتفاقاً دا معنی بغیر اختیار تو، انہیں اپنی مرضی نال نہیں قید کیتی، اچانک انہوں قید آئی تے او دا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس واسطے کہ یہ چونوں اختیار نہیں۔ پہلی گل تو یہ کہ یہ کوئی چیز داخل بھی نہیں ہوئی، تے دوسرا یہ کہ یہ اختیار نہیں سی ہونا، تے بے اختیار چیز معاف ہوندی ہے۔ لیکن اگر وہ قصدن کہہ کرے، جان بوجھ کے انہیں اپنے حلق وچ انگلی ماری مثلا، یا مسواک ماری، برش ماریا، جہدے نال انہوں کہہ آ گئی، تے پھر او دا روزہ شریعت کہہ رہی ہے کہ او دی قضا دے۔ کیوں؟ اگرچہ کوئی چیز داخل تو نہیں ہوئی، لیکن انہیں جان بوجھ کے جسم چو چیز کڈی جہدے نال او دا روزہ خطرے چ پی گیا، بھی جدوں قے کرے گا ہو سکتا ہے زیادہ قے آ جائے، زیادہ قے آ گئی تو جسم چ پانی دی کمی ہو جائے گی، تے پھر روزہ ٹوٹن دا امکان ہو جاتا ہے۔ تے جس طرح روزہ توڑنا منع ہے، اسی طرح روزہ توڑن دے اسباب اختیار کرنا بھی منع ہے۔ اسے تے قیاس کر لو خون نو، کہ جسم چو خون نکلے، یعنی کسی نو دیتا جائے جسم چو خون، یا زخم ہو گیا تے خون نکلدا ہے، یہ ناقص نہیں، یعنی یہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون دے نکلن دے نال خواہ اپنے آپ نکلے جمیں زخم ہو گیا، یا انہیں خون کڈیا، لیکن اگر بلا وجہ کڈیا تو پھر انہوں قضا دینی پے گی۔ گویا یہ بھی قے والی صورت ہی ہے۔ اگر مجبوراً انہوں کڈنا پیا خون، جویں کسی مریض نو خون دینا ہوئے تو کوئی حرج نہیں دے دے، لیکن اگر ویسے کڈے جسم چو خون تو پھر انہوں قضا دینی پے گی۔ یہ اندر ایک تھوڑی جی باریکی ہور بھی ہے، وہ باریکی یہ ہے کہ جدو بندہ قے کرتا ہے نا، تو قے دے نال کچھ قے واپس بھی جاندی ہے۔ بس جدو بندہ اچھلتا ہے نا، یعنی قید انہوں ہوندی ہے،
تو یہ نہیں کہ جنہ اندروں نکلیا اونا سارا باہر آ جائے. کدی کدی یہ ہوتا ہے کہ ایتھے تک آ کے کچھ نکل گئی کوئی واپس چلے گی. نکلنے والی چیز تے روزہ نہیں توڑ دی لیکن واپس جان والی چیز وہ روزہ توڑے گی. اس واسطے اگر تے اتفاقاً ہے اللہ والوں پھر تے کوئی حرج نہیں. جی میں بھول کے کسی نے کھا لیا ختن کھا لیا تے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر قصدن کھائے تو روزہ ٹوٹتا ہے. جنہیں قصدن کہہ کی تھی تو جیڑی وہ واپس گئی ہے وہ روزہ توڑ دے گی. اسی طرح خون کا مسئلہ ہے. کدی خون کڈیا جاتا ہے نا, جیڑا خون اسی عام کڈتے ہیں کسی نو دین واسطے, وہ خون بسا اوقات پھر کچھ واپس بھی چلے جاتا ہے, ناڑ چ واپس بھی چلے جاتا ہے کچھ, جے کڈن وچ دیر کر دیتی جائے, سوئی کڈن چ دیر کر دیتی جائے. تے جیڑا نکلیا اونے تے روزہ نہیں توڑنا, جیڑا دوبارہ چلا گیا چاہے ایک قطرہ ہی ہوئے وہ تے توڑ دے گا نا. اس واسطے اگر کسی عذر دے نال ہے پھر کوئی حرج نہیں. زخم وچ بھی ایویں ہی ہوندا ہے کہ زخم چ بھی سارا خون نکل نہیں جاتا, بلکہ آدمی کوشش کرتا ہے انہوں روکن دی, زخم دے خون نو روکن دی, تے کچھ خون پھر رکتا ہے یعنی واپس بھی جاتا ہے. تے وہ خون پھر اتنے جمدا ہے تد اور خون نکلنا بند ہوتا ہے. یہ جڑا خون اسی روکن دی کوشش کرتے ہیں پھر وہ واپس جاتا ہے, وہ خون روزے نو توڑ سکتا ہے. اس واسطے اگر اللہ والوں ہے پھر کوئی حرج نہیں, اگر اللہ والوں ہے پھر کوئی حرج نہیں. زخم آیا وہ زخم انہیں روکن دی کوشش کی, پٹی بنی جہدے نال کچھ خون واپس بھی چلا گیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر قصدن کڈے گا تو پھر یہ جڑا واپس جان والا ہے وہ توڑ سکتا ہے. اس واسطے کسی اشد مجبوری دی وجہ دے نال اگر خون کڈاؤنا پی جائے تو کوئی حرج نہیں. تے جے بغیر کسی مجبوری تو کڈائے خون تو پھر وہ دا روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ علاج دا ایک طریقہ بھی سی خون کڈاؤنا. اج کل بھی کتے کتے رائج ہو گیا ہے. آپ دے دور چ سنگی لگاؤندے سی یا فسد کرتے سی. سنگی وہ بھی خون نکلتا ہے, جتھے وہ سنگی لائی جاتی ہے وہ خون نو کھچ دی ہے, کچھ زخم کر کے لاؤندے نے انہوں, وہ خون پھر کھچ دی ہے, یہ خون نکل گیا جسم چوں. اسی طرح اگر انہیں پچھ لا کے پچھ لائے تو خون کڈیا, یا رگ کٹی کوئی خون کڈیا علاج واسطے, یہ آپ دے دور وچ علاج اکثر سی. آپ نے کئی دفعہ یہ علاج کروایا خون کڈن والا. کدی کدی انسان دے جسم چ خون کچھ خراب ہو جاتا ہے, وہ دا نکلنا ہی بہتر ہوتا ہے. کہ یہاں ضرورت تو زیادہ ہو گیا تو پھر انہوں کٹ دیتا جائے تو بیماری چ افاقہ ہو جاتا ہے. اس واسطے ڈاکٹر حضرات کہندے نے کہ چند مہینیاں بعد کسی مریض نو خون دے دینا یہ انسان دی اپنی صحت دے واسطے بہت مفید ہے. کئی بیماریاں تو بندہ بچ جائے گا اگر وہ چند مہینے بعد کسی مریض نو خون دے دیا کرے, نہیں تو وہ خون ضائع ہو جائے گا یا بیماریاں کا ذریعہ بنے گا. تو یہ خون کڈاؤنا علاج دے طور پہ سنگی دی صورت وچ یا فسد یعنی کٹ دی صورت وچ, یا جس طرح اج کل ہے کسی بیمار نو دین واسطے, یہ بھی اگر مجبوری ہے تو جائز ہے, بلا وجہ جائز نہیں. مثلا اگر یہ علاج تسی دنے نہ کرو رات نو کر لو تو بہترین چیز ہے. بھئی جڑا خون کڈنا ہے دنے نہ کڈایا جاوے, رات نو کڈا دیتا جاوے, رات نو روزہ نہیں ہوتا. لیکن اگر مجبوری دنے بن گئی تو پھر مجبوری دی حد تک جائز ہے خون کڈاؤنا, خواہ علاج ہے یا کسی نو دینا ہے. تو جے بلا وجہ کرے یعنی مجبوری نہیں, وہ شام تک انتظار کر سکتا ہے
تے پھر بھی کرے تو پھر او دا روزہ ٹوٹ جائے گا، جس طرح کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قے دے وچ فرق کیتا کہ قے اگر اتفاقاً ہوئی یعنی اللہ والوں بے اختیار تے پھر کوئی حرج نہیں، جے قصدن کیتا تے پھر اینوں او دی قضا دینی پے گی، اگرچہ کفارہ نہیں، کفارہ تے ہوندا ہے نا جان بوجھ کے روزہ توڑے، وہ ہور چیز ہے۔ تو کسی چیز دا جسم داخل ہونا یہ بھی روزے کو توڑتا ہے، تے قصدن خارج کرنا جہدے تے انسان مجبور نہ ہوئے، وہ خارج کرنا بھی چونکہ انسان چ کمزوری پیدا کر سکتا ہے، اس واسطے ایسا نہ ہوئے انہیں خون کڑھایا مڑ کے کمزور ہو گیا پھر انہوں آپ پانی پینا پی جائے یا انہوں کوئی پھل کھانا پی جائے مثلا، تو پھر روزہ توڑن کا سبب تو بن جائے گا۔ اس واسطے قصدن کوئی چیز جسم چوں خارج کرنا جس دے نال روزے نو نقصان پہنچن دا خدشہ ہوئے وہ بھی منع ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔